چہرہ محمد کی جانب کر دو، تم جانتے نہیں کہ چہرہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرت بلال بڑا اصرار کیا صحابہ نے، لیکن آپ نے اذان نہیں پڑھی۔ سارے صحابہ مل کر در زہرا پر جاتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے۔ حسنین کریمین کو لایا گیا، حسن امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام، جب دونوں کو کھڑا کیا گیا ایسے لگتا تھا جیسے صورت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ سامعین محترم، اگر حضور کی جدائی پوچھنی ہے تو ستون حنانہ سے پوچھو، جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضور کی جدائی پوچھنی ہے تو اس شخص سے پوچھو، اس شخص سے پوچھو کہ جو ابھی دور حاضر کے اندر مدینہ میں ہو کر آیا، نام اس کا حاجی اسماعیل ہے، امرتسر کا رہنے والا تھا، انڈیا میں جس کی رہائش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا تو مدینے کی ایک بلی میرے پاس آ جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی، اتنی محبت کرنے لگی، صبح کھانا کھاتا، شام کو، دوپہر کو وہ بلی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی۔ تو میں نے کہا لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، کوئی آب زمزم لے کر جاتا ہے، کوئی کھجوریں لے کر جاتا ہے، کیوں نہ میں حضور کے شہر کی اس بلی کو ہی نشانی بنا کر لے جاؤں؟ ابھی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا ہی تھا، اگلے دن میری فلائٹ تھی، میں نے واپس جانا تھا، میں نے بازار سے پنجرا بھی خرید لیا، اس بلی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ خیال آیا ہی تھا کہ بلی ہٹ گئی، پھر دوبارہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بلی کہاں چلی گئی۔ کہا میں باب السلام سے داخل ہوا تاکہ حضور کے روضے پر حاضری ہوں، سلام پیش کروں، تو میں نے دیکھا کہ وہ بلی حضور کی جالیوں کے ساتھ لپٹ کر بیٹھی رو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں سوچتا رہا یہ جانور ہے، اس کا کیا پتا؟ کہا حاجی اسماعیل کہتا ہے، میں نے کہا جانور ہے کوئی بات نہیں، میں صبح پکڑوں گا، پنجرے میں ڈال کر لے جاؤں گا۔ کہا جب میں ہوٹل میں پہنچا، سویا، یہ آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، مقدر جاگے، حضور کی جلوہ کری ہوئی۔ میں نے کہا بندہ نوازی کی ہے آقا، آپ نے مہربانی کی، میرے خواب میں آ گئے۔ فرمایا حاجی اسماعیل وہ اس قابل نہیں تھا کہ تجھے میں زیارت کرواتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے زیارت کرائی جاتی، مجھے خواب میں آنا پڑا، اس لیے تو کون ہوتا ہے کہ تو میرے شہر کی بلی لے جائے؟ مجھے کس نے اجازت دی ہے؟ کہ جب سے تیرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ تو میرے شہر کی بلی لے جانے والا ہے، سن وہ بلی روزانہ ہر وقت میری جالیوں سے لپٹ کر بیٹھی روتی رہتی ہے اور کہتی آقا میں بھوک برداشت کر لوں گی، میں پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کے روزے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اے حاجی اسماعیل تجھے جانے کی اجازت ہے مگر میرے شہر کی بلی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو انسان، جانور بھی حضور کی جدائی میں تڑپتے ہیں۔ بابا جی منظور شاہ صاحب سہیوال والے مدینہ پاک میں کہتے ہیں مجھے اللہ نے 70 حج کرنے کی سعادت عطا کی۔ میں نے ان کے جنازہ میں بھی شرکت کی، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے، ادھر سے بھی کچھ ساتھی ہوں گے جو وہاں گئے ہوں گے۔ 70 حج کرنے کی سعادت ان کو اللہ نے دی۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب خیال مدینہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جی مدینہ تو رسول کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بچہ چھوٹا سا روزے رسول کے سامنے بیٹھا، اس کے سر کے اندر مٹی ہے، بال مٹی میں لت پت ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے۔ میں نے کہا بیٹے آؤ، سائیوال پاکستان میں میری بہت بڑی جامعہ ہے، مدرسہ ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، کتابیں دوں گا، کپڑے دوں گا، کھانا دوں گا، رہائش دوں گا۔ وہ بچہ تڑپ کر کہتا ہے بابا جی کھانا بھی دے سکتے ہیں، مجھے آپ رہائش بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ پاکستان میں دے سکتے ہیں، کیا یہ روزہ رسول بھی دے سکتے ہیں؟ کیا یہ مدینہ وہاں پر بھی ہے؟ کہا کہ میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا نہیں، اس کا دوسرا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ان کی اعلیٰ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں۔ آئیے اسی عقیدت، اسی محبت کے ساتھ آخری ثنا خان، اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب
چند صدارتی جملے فرما کر دعا کر دیں گے اور آپ ہمیں اپنی محبت و دعاؤں کے ساتھ الوداع کریں گے انشاءاللہ 20-21 دن کے بعد اگر اللہ نے چاہا آپ سے ملاقات ہوگی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں علل اعلان آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کے لیے دل مزکہ ہے پاک ہے صاف ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی جلد ہی اپنے محبوب کے روزے کی زیارت شرف عطا کرے حافظ بلال رضا ویسی سب